الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. محترم حضرات، اسٹیج پر بیٹھے حضرت استاد محترم مولانا شعیب عالم صاحب، ہمت نہیں ہوتی کہ بڑوں کے سامنے کچھ کہا جائے، لیکن حکم ہوا ہے تو چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر انتہائی احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مبارک محفل اور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے. میں انہی کے اوپر چند منٹ اپنی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اسلام کی موت مرے، یعنی دین اسلام پر اس کا خاتمہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنے انسانوں کو بھیجا ہے اور جناتوں کو بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جتنی مخلوق اس زمین کے اوپر رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان میں سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ تبارک و تعالی کوئی اور لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور جتنا وہ بڑا ہے اور جتنا وہ طاقتور ہے اسی طریقے سے اس کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آنا چاہیے اور اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حالات جب ہمارے اوپر آتے ہیں اور دنیا کے حالات کا ہم سامنا کرتے ہیں تو ہمارے اندر دنیا میں بسنے والی مخلوق میں سے چند لوگ ہمارے اوپر حاوی ہوتے ہیں. ہم ان سے ڈرتے ہیں اور ایسے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں شاید ہمیں جانا نہیں ہے، یہی ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر اللہ نہیں ہے. یہ دماغ ہمارے ذہنوں پہ آتا ہے، لیکن وہ رب کہتا ہے اے مسلمانوں اس رب کا فرمان پڑھو جو کہتا ہے کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حق ہے ڈرنے کا تو مجھ سے ہے. اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی ایسا مددگار
نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے، کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے آپ ڈر سکو۔ یقیناً جس سے آپ ڈر رہے ہیں وہ بھی کسی سے ڈرتا ہوگا، اس کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ صرف ہم اسی رب کا ڈر پیدا کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، جو ہمیں پہننے کے لیے دیتا ہے، اور جس نے زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو ختم کرنے کے بعد جس کے پاس ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے، اسی سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور ڈرنے کا حق بھی اسی سے ہے۔ محترم سامعین، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس دنیا میں جب ایک گنر ہمارے اوپر گن لے کر کے کھڑا ہوتا ہے اور ہم اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ شاید ہمیں موت آ جائے گی، اس روئے زمین کے اوپر جتنی مخلوقات نے جنم لیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جان عطا کی ہے، یاد رکھنا اس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، لیکن ہم نے آج اللہ کے ڈر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، دنیا کا ڈر ہمارے اندر آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نشانہ بنایا جاتا ہے مسجدوں کو، یہی وجہ ہے کہ نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے مدرسوں کو۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے ان مدارس کی قدر نہ کی، اگر ہم نے اللہ کے اس فرمان کی قدر نہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کیسے فرماتے ہیں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی اپنے سر پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت ہوگی؟ یہ مدارس اسلامیہ، یہ مساجد، یہ مکاتب اور یہ خانقاہیں جو ان قرآن کریم کی حفاظت کرتی ہے، ان کے اندر ننھے ننھے سے بچے آتے ہیں، وہ قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں۔ یقیناً آپ غور کریں اس وقت کو جب آپ گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، لحاف کی گرماہٹ میں آپ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ طلبہ، یہ استاد ان کو اٹھاتے ہیں، وہ ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں، اس رب کے کلام کو اٹھاتے ہیں، اس رب کی کتاب کو اٹھاتے ہیں جس کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں ہے، اس کلام کو اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی بغیر وضو کے چھوئے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کلام کو اٹھاتے ہیں کہ جس میں جب سے وہ نازل ہوا ہے اور تا قیامت تک اگر کوئی اس کا ایک لفظ بدلنا چاہے تو جان نکل جائے گی، ختم ہو جائے گا اس زمین سے، لیکن اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، اور بڑے بڑے آئے اس دنیا سے ختم کر دیے گئے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، جن کے صدقے میں ہم اس روئے زمین پر کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ صحابہ نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، صحابہ نے قرآن سے کتنی محبت کی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر ہم نے اس کے مصداق کو نہ سمجھا، اگر ہم نے اس کے مطلب کو نہ سمجھا تو برباد ہے ہماری زندگی، برباد ہے ہماری نسلوں کی زندگی۔ یاد رکھیے حالات کتنے خراب ہیں، ہماری کتنی مسلم بچیاں جو ہمارے اسلام سے مرتد ہو چکی ہے، جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، کون ہے ان کے ذمہ دار؟ ان کے باپ ذمہ دار ہیں، ان کی بہن ذمہ دار ہے، ان کے بھائی ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کو یہ فکر نہیں ستاتی ہے کہ وہ بہن کو اسکول چھوڑ کر کے آئے، باپ کو یہ فکر نہیں ستاتی ہے کہ وہ بیٹی کو اسکول سے لے کر کے آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چند دن کی زندگی گزرتی ہے، چند لمحہ گزرتا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ بیٹی تمہارا دین کیا ہے؟ بیٹی کہتی ہے کہ ابا کس دین کی بات کرتے ہو، میں تو دین سے خارج ہو چکی ہوں، نعوذ باللہ۔ یہی وجہ ہے ہماری مدارس سے دوری، اپنے کلام اللہ کو چھوڑا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے قرآن کی اہمیت کو نہ پہچانا، اگر ہم نے قرآن کریم کی عظمت کو نہ پہچانا، اگر ہم نے ان مدارس کی حفاظت نہ کی تو یاد رکھیے ہمارے اوپر حالات آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں ہمیں مبتلا ہونا پڑے گا۔ سامعین،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق میں سے چن لیا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان نے تمام مخلوق میں سے الگ کر دیا ہے کہ ان لوگوں کو جن کے بارے میں نبی نے فرمایا آمنہ کا لاڈلا بطحہ تاجدار ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ یعنی اب دنیا کی تمام مخلوق الگ، تمام مخلوقات میں سے چن کر کے ان لوگوں کو چنا ہے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور انہی کے بارے میں آمنہ کا لاڈلا ارشاد فرماتا ہے کہ اسی دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کا اعلان فرمائیں گے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، یعنی قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ یہ کلام جو ہم دنیا میں پڑھتے ہیں یہ ہمیں جنت میں بھی لے کر کے جائے گا، یہ ہمیں جہنم سے آزاد کرائے گا۔ یہ کلام جو ہم دنیا میں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے اسی کلام کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی ڈاکٹر کے بارے میں نہیں کہا، کسی انجینئر کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ قرآن کریم کے حافظ کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ لیکن اگر ہم نے دنیا میں قرآن کریم کی حفاظت نہ کی، اپنی نسلوں کو قرآن کریم نہ سکھایا، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو ان مدارس سے دور رکھا تو یاد رکھیے ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ وقت نہیں ہے، میں اپنی بات کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج جاتا ہے ساتھ تیری بزم سے، دعا کیجئے کہ خدا پھر ملائے، وما علینا الا البلاغ۔